بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیاں گزر گئیں۔ عرب کے رہگزاروں میں ایک سردار کے بیٹے کے گھر ایک بچہ جنم لیتا ہے، مگر اس کی رحمتیں آج بھی سارا عالم سمیٹ رہا ہے۔ قریشی خاندان کے اس بچے کو اللہ پاک حسن و جمال سے ایسا آراستہ کر کے بھیجتے ہیں کہ بچپن میں ہی سب کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ وہ تو کائنات سے بھی بہت پہلے ہی مرکز نگاہ تھا کہ کن کے خالق کا محبوب تھا۔ دادا خوشی سے سرشار، چچا غلاموں کو آزادیاں عطا کرے، وہاں جھوم کر جھولا جھولائے اور سارا عرب دیدار کو امڈ آئے۔ کیا ملائکہ اور کیا ہی جن و انس، سب کا ہجوم تھا۔ شرق و غرب میں چرچا ہوتا ہے، یہ تو وہ عالم ہے جسے سب جانتے ہیں۔ چرچے وہاں بھی ہوں گے جنہیں صرف علام الغیوب جانتا ہے، وہاں بھی دھوم مچی ہوگی۔ لات و عزا کپ کپانے لگتے ہیں، ہر باطل نے لرزنا تھا اور تا قیامت لرزش رہے گی۔ کیس و کسریٰ کے محلات ہلنے لگتے ہیں کہ کفر کی بنیادوں میں ہی جھول ہے۔ فلک پر روشنی اور زمین پر مہک پھیل جاتی ہے کہ شاید بچہ مسکرایا ہو۔ عطائیں اور رب کی رضائیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وہ پیدا تو ہوتا ہے پر باپ کے بوسے سے محروم، ماتھا چومنے کو بابا نہیں تھے، مگر شمس و قمر اور فلک کے تارے جھک جھک کر بوسے لے رہے تھے۔ ماں کے سینے سے لگا یہ بچہ اپنے دادا کا صحن و دل فریب کرتا ہے۔ انگلی تھام کر چلنا سیکھتا ہے تو 6 سال کی عمر میں ماں بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بچہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیابانوں میں ماں کی قبر پر آہوگزاری کرتا ہے۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ اس بچے کی ماں تو وہ تھی جس کی آغوش رحمت سے سارے جگ کے سلطان نے جنم لیا تھا۔ کچھ عمر بڑھی، صادق، امین اور باکردار مشہور ہوئے۔ سچے اور کھرے تھے، بے عیب اور معصوم تھے، پاک باز اور باحیا تھے۔ تجارت کی، نفع ہوا، اپنی امانت و دیانت سے دل جیتا۔ خدا نے باحیا خدیجۃ الکبریٰ سے نواز دیا، جسے تا دم آخر باوفا مرد کی طرح یاد کیا، اور انہی کے دامن سے پاکیزہ گھرانے کی نسلوں کو نمود ملا۔ میدان کربلا کے فاتحین اور اسلام کے جیتدار سپاہی ملے۔ رب نے چنا ہوا تھا، مصطفیٰ کا لقب عطا ہوا۔ سینے پاک میں نور الہی کی روشنی کی چنگاریاں ڈالی گئی کہ اس کی تمازت سے توحید کی طرف سینوں کو حدت بخشنی تھی۔ نبوت ملی، ختم الرسل کا تاج پہنایا گیا اور فاران کی چوٹی سے اس دین مبین کی دعوت کا آغاز ہوا جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ کچھ دوست ملے، کچھ ساتھی، کچھ محب، سچے محب کہ جن کے ساتھ بہت کچھ سہتے رہے۔ اتنا سہا کہ ایک دن کہنے لگے، جتنا مجھے تڑپایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں، لیکن کام عظیم تھا، نام مصطفیٰ تھا، چونکہ چنے گئے تھے تو ان کو ہر شے رب نے چن کر ہی دینی تھی۔ چنانچہ جو ہم نوا بنے وہ بھی چن چن کر عطا کیے گئے، ایسے کہ کوئی ڈھال بن گیا، کوئی سینہ تانے تیر کھاتا رہا، کوئی تن کر دیوار بنا، کوئی عمار بنا، کوئی یاسر بنا، کوئی بلال اور عاشق صادق ٹھہرے۔ عشق کا لفظ اگر کسی پر صادق آیا تو وہی لوگ تھے جو عشق کی ایسی داستانیں رقم کر گئے کہ 14ویں صدی کے انسان کے لیے یقین کرنا محال ہوا، بلکہ یقین تو اس وقت والوں کے لیے بھی مشکل تھا۔ وہ ایک جاسوس جو لوٹ کر گیا تو کہنے لگا، اپنی تلواریں نیام میں واپس رکھو، تم لوگ محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اطراف میں حلقہ بنائے ساتھیوں نے تجسس سے پوچھا، ایسا بھی کیا ہے جو یہ اتنا ناامید لوٹا ہے؟ اس نے کہا، ان کے ساتھی تو اس کے وضو کا پانی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، تم کیا ان کا مقابلہ کرو گے؟ یہ فقط افسانہ نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔
جس کے گواہ بدر و احد اور خندق کے میدان بنے، اور جس عشق کی گواہی ان پھندوں نے دی تھی، جس پر چڑھاتے جانثار سے کہا گیا، کیا یہ اچھا نہیں کہ تم عیش و عشرت سے اپنے گھر میں رہو اور تمہاری جگہ تمہارے محبوب کو پھانسی دی جائے۔ افسوس کیسے لوگوں سے سوال پوچھتے تھے۔ عشق و محبت سے سرشار بے لوث سپاہی پکار اٹھا، مجھے تو یہ بھی نہیں گوارا کہ میرے محبوب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ عشق کی طویل داستانیں ہیں، ہم سے پڑھتے اور رقم کرتے رہیں گے، لیکن ان داستانوں کے اصل ہیرو اپنے عملی کردار سے عشق کر گئے۔ وہ بچہ جو یتیم پیدا ہوا تھا، سارے جگ کا سرتاج بنایا گیا اور پھر ایک دن عرب کا فاتح بن کر فتح مبین کا حقدار ٹھہرایا، اور آج تک اس کی سیرت ہماری کامیابی کے لیے موجود ہے، جیسا کہ قرآن حمید نے واشکاف اعلان کر کے ہمیں بتلایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی زندگی کی کامیابی فقط طریقۂ رسول اللہ میں ہے۔ الہی ہمیں عمل کی توفیق بخش کہ ہم اس جہاں میں سرخرو ہو سکیں، یعنی ہمارے شافع معشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔